اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ولی النعمہ صاحب الزمان کا ظہور جلد فرمائے، ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ بات چل رہی تھی امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور جب وجود حضرت صاحب الزمان ثابت کر دیا، حضرت امام زمان علیہ السلام کی طولانی عمر کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کیوں ہے؟ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ اصل کیا حاجت ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے غیبت اختیار کر رکھی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم عرض کریں گے کہ امام زمان علیہ السلام نے یہ جو غیبت اختیار کر رکھی ہے، یہ اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ اگر اپنی طرف سے ہے پھر تو اعتراض بنتا ہے، لیکن اگر یہ غیبت اختیار ہی امام زمان علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم کے مطابق کر رکھی ہے، پھر امام زمان علیہ السلام پر اعتراض ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دلیل رسول اسلام کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ میرا جو فرزند ہوگا، جو 12واں ہوگا، اس کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، احداہما اطول من الاخری، اور جو ایک ہوگی وہ دوسری سے زیادہ طولانی ہوگی۔ یعنی نبی کریم نے جب نشاندہی کر دی ہے مستقبل کے بارے میں، اور نبی پاک خدا سے ربط میں ہیں، عالم غیب سے اتصال رکھتے ہیں، یعنی یہ خداوند عظیم کا فیصلہ ہے۔ جب خداوند عظیم کا فیصلہ ہے تو کم سے کم خداوند عظیم کو ماننے والا، رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہرگز بھی اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ، یہ غیبت کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیبت میں گئے ہیں، وَوَاعَدْنَاهَا 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو خداوند عظیم نے فرمایا کہ ہم نے 30 دنوں کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے 10 دن اور بڑھا لیے۔ بھئی یہ 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غیبت میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایسی غیبت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یک و تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ اور اس غیبت کا اس قدر شدید اثر ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے جو الطاف الہیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو معجزات خود کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو فرعون کے ظلم سے نجات پا چکے تھے، وہ اگر گمراہ ہو جاتے ہیں تو جب اچھا یہ طویل قصیر یہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی اصل غیبت ثابت ہے یا نہیں، یہ اصل غیبت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اس سے بڑی غیبت اصحاب کہف جو تھے وہ 300 سال کے بعد دوبارہ آئے ہیں، نیند آ گئی انہیں،
یعنی غائب ہو گئے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، اس کے بعد 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک علماء حضارات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہر 40 سال بعد نسل تبدیل ہوتی ہے، نئی نسل پرانی نسل کی جگہ لے لیتی ہے۔ کتنے سالوں بعد؟ 40 سال بعد، یعنی 300 سالوں میں کتنی نسلیں تبدیل ہوئی ہوں گی؟ تو ممکن ہے کہ اصل وجود اصحاب کہف میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا ہو یا ان کو بھلا دیا گیا ہو، تو ان کو بھلانے کے بعد یا ان کے وجود میں اختلاف کے بعد اصحاب کہف دوبارہ آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ غیبت نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بھی بڑی غیبت کو آپ اگر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غائب ہیں اور رزق پا رہے ہیں، لیکن ابھی تک۔ اچھا، وہ ظہور کب فرمائیں گے؟ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی طولانی غیبت میں جا سکتے ہیں اور غیبت اختیار کر سکتے ہیں تو امام زمان علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں؟ دوسرے نمبر پہ، جب ہم نے پہلے ہی گزارش کر دی کہ یہ الہی فیصلہ ہے، رب العالمین کی جانب سے حکم ہے، اسی وجہ سے امام زمان علیہ السلام نے غیبت اختیار کر لی ہے۔ ابھی اسباب غیبت کیا ہیں، غیبت کی حکمتیں کیا ہیں، کس وجہ سے امام زمان علیہ السلام نے غیبت اختیار کی ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ آنے والے حلقے میں، آئندہ والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔